جب سے آپاؤں میں طلحہ نے گھر کی ذمہ داری مجھ ناچیز کو دی تھی، تب سے ہی میں اپنے کام کے آغاز کے لیے سوچنے لگ گئی تھی۔ لہٰذا میں نے اور صوبان نے مشورہ کیا کہ لاہور کے بڑے بڑے اور مشہور و معروف تعلیمی اداروں میں رابطہ کر کے طلباء اور اساتذہ میں دعوت دین کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ہم نے لاہور کے ایک بڑے کالج، جس کے ساتھ چرچ بھی موجود ہے، بلکہ کالج کی عمارت چرچ سے متصل ہے، پہنچ گئے۔ پرنسپل آفس پہنچنے سے پہلے کافی تفتیشیں اور چھان بین کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اندر داخل ہوئے تو سامنے خوبصورت سجے دھجے دفتر میں ایک عمر رسیدہ عورت سر پر سکارف لیے، پاؤں تک سفید عبایا میں ملبوس باوقار شخصیت نظر آ رہی تھی۔ ہم نے سلام کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے صرف سر ہلایا اور ذرا سنجیدگی سے مخاطب ہو کر بولی، جی فرمائیے، کیسے تشریف لائے؟ کہ ہم چند منٹ لے سکتے ہیں، تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ ہم نے مرعوب لہجے میں التجا کی۔ بیٹھیے اور چند منٹ ہی دے سکتی ہوں، میں نے مدعا بیان کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی تعلیمی اداروں کے ذریعے نئی نسل کی رہنمائی کے لیے دین کی دعوت کا ہلکا پھلکا کام شروع کیا جائے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل تیزی سے گمراہ ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ چند منٹ اسمبلی میں ہم طلباء سے اصلاحی اور تربیتی گفتگو کر کے دین کی طرف رغبت لائیں گی۔ ہفتہ میں صرف ایک بار یا 2 دن مل جائیں تو بھی بہت ہوں گے، بس ہم اس لیے حاضر ہیں۔ آخری الفاظ سنتے ہی انہوں نے اپنی نشست پر پہلو بدلتے ہوئے اپنا چشمہ اتار کر میز پر رکھا۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے اور انہوں نے بڑی نخوت سے ہماری طرف دیکھا اور پھر ہم لہجے میں بولنے لگی، آپ کیا سمجھتی ہیں ہم آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ تو قومی سطح پر ہی ہمارا مسئلہ ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر یہ قومی مسئلہ ہے تو پھر اس قوم کی ماؤں کے پاس جاؤ، ان کے باپوں اور بھائیوں کے پاس جاؤ، جو ان معصوم بیٹیوں کو صبح سویرے ننگے منہ، ننگے بدن، عریانی و فحاشی کا اختیار بنا کر اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، بسوں، گاڑیوں، رکشوں میں فتنہ پھیلاتے ہوئے اسکول کالج کی 4 دیواریوں میں دھکیل جاتے ہیں۔ پہلے جا کر اپنی قوم کے مردوں کو مسلمان بناؤ، یہ بچے اور بچیاں خود ہی مسلمان بن جائیں گی۔ صوبان نے اسی سختی سے جواب دیا کہ یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمیں یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ تھوڑا سا نارمل ہوتے ہوئے بولی، میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں، میری طرف دیکھیے، میں ایک عیسائی عورت ہوں، اس کالج کی پرنسپل ہوں، اور اس سے متصل چرچ میں میں ایک نن یعنی پادری عورت کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہوں۔ میری مذہبی شناخت یہ صلیب ہے، اور جو آپ کو میرے گلے میں نظر آ رہی ہے، میرے بازو پوری آستین کے ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں، میں سر سے پاؤں تک پورے پردے میں ہوں۔ یہ سب کچھ میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے، مجھے میری مذہبی شناخت میرے گھر اور میرے چرچ نے دی ہے، اور آپ کو یہ بھی کام اپنے گھروں سے کرنا ہوگا۔ آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں، پلیز آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے 1 سال کا بچہ دے دیں اور اگلے 5 سال بعد ایک ذہنی، فکری اور قلبی طور پر مکمل عیسائی آپ کو مل جائے گا۔ اس عورت کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح ہمارے دماغ پر برسنے لگے، ہمارے کانوں کی لوئیں تڑپنے لگی اور ہم چپ چاپ شرمندگی اور ندامت سے سر جھکائے پسینے میں شرابور دفتر سے نکل آئے۔ ایک عیسائی عورت نے ہمیں ایسا آئینہ دکھایا تھا جس میں حقیقتیں اپنی تمام تر سنگ دلی کے ساتھ ہمارا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس عورت کی آرزو ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میری مذہبی شناخت یہ صلیب ہے جو آپ کو میرے گلے میں نظر آ رہی ہے، اور آپ کو یہ پیغام، آپ کو یہ کام اپنے گھروں میں کرنا ہوگا۔ آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اپنی قوم کی ماؤں کے پاس جاؤ، ان کے باپوں کے پاس جاؤ، ان کے بھائیوں کے پاس جاؤ،
جو ان معصوم بیٹیوں کو صبح سویرے ننگے منہ، ننگے بدن اور یعنی فحاشی کا اشتہار بنا کر اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، جا کر اپنی قوم کے مردوں کو مسلمان بناؤ۔ ثوبان کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہم چپ چاپ شکست خوردہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر پھر سوچا اس پیغام کو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچا کر اپنے دل کی بھڑک نکالوں۔ شاید ایک صلیبی عورت کے یہ تانے ہماری غیرت ایمانی کو بیدار کر سکیں، شاید ہم راہ راست کی طرف لوٹ آئیں، شاید کہ ہمیں صراط مستقیم نصیب ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔